تو حکومت کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے؟ پھر اسی طرح ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور ڈی جی آئی ایس آئی اس حوالے سے ریاست کی جو پالیسی ہے وہ ایوان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایوان ایک انفارم ڈیبیٹ کے ذریعے اس کے اوپر ایسا پرزور اور جامع اور سبسٹینٹیو قرارداد منظور کرے جو کہ حقیقی معنوں میں 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرتے ہوں۔ لیکن حکومت نے اس طرف کوئی جواب دینے کی بجائے آج سوال جواب کے کارروائی کو جاری رکھنا زیادہ ضروری سمجھا، اور جب ہم نے احتجاج کیا کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے تو حکومت اور اسپیکر صاحب اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار کر کے اسے برخاست کر کے رائے فرار اختیار کر گئے۔ اسی طرح ہم اس قرارداد کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ دو اہم مسئلے جن کا پاکستان سے بہت اہم تعلق ہے ان کو بحث میں لایا جائے۔ ابصار عالم صاحب سابق چیئرمین پیمرا پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی صحافت پہ حملہ ہے، آزادی صحافت پہ حملہ ہے۔ یہ عمل کئی عرصے سے اس حکومت کے آنے کے بعد سے کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جائے، میڈیا کو سینسرشپ کے ذریعے بند کیا جائے، اور اگر کوئی صحافی دباؤ قبول نہ کرے تو اسے اغوا کر لیا جائے، اس پہ قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ یہ جبر اور استبداد کی پالیسی پاکستان کے آئین اور قانون اور ان بنیادی حقوق کی نفی ہے جو پاکستان کا آئین آزادی رائے کے لیے ہمیں دیتا ہے۔ ہم اس کے اوپر بھی حکومت سے استفسار چاہتے تھے لیکن حکومت نے موقع نہیں دیا۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ کوئٹہ میں جب ہمارے سب سے قریبی دوست ملک، برادر ملک چین کا اعلیٰ ترین وفد موجود تھا، سفیر اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن موجود تھا، وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، یہ صرف دہشت گردی نہیں تھی، یہ سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ براہ راست حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ پاکستان کے اہم ترین دوست کے سفیر کے دورے کے موقع پر ایسی کارروائی ہو جانا، چونکہ وہ علاقہ نہایت گارڈڈ علاقہ ہے، وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کی شہرت کو، پاکستان کے امیج کو اور سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ یہ واقعات دہشت گردی کے اس لیے زور اٹھا رہے ہیں کہ حکومت نے سیکیورٹی کے اداروں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے پر جھونک دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ادارے 200% دہشت گردی کے اوپر کام کرتے تھے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے دہشت گردی کو شکست دی۔ لیکن پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیح دہشت گردی نہیں ہے، اس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے، انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارے دل اور جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایوان کے اندر نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہوتے اور حکومت کے وزیر اس قرارداد کو پیش کرتے، لیکن اس روز حکومت نے
نہ وزیر اعظم آئے، نہ کسی وزیر میں جرت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن آر کو زبردستی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے، اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے اجلاس کو برخاست کرنے کے اس کو جاری رکھے، تاکہ اس کے اوپر ایوان کا ہر ممبر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائی، یقیناً بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اسپیکر صاحب نے کیا، اور ہم 2 دن سے اس پر سوچ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف وزیر اعظم کی سطح پر جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اگلے روز حکومت کے وزراء نے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم حکومت کی جانب سے آج قرارداد پیش کر کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے TLP کے ساتھ کیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بل کو قرارداد کو پیش کیا، اور ٹی وی پر آ کر انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ موقف رکھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر کی صورت میں ہم نے قرارداد کو پیش کیا ہے، یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو قومی اسمبلی میں آ کر اس ابہام کو دور کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے بین الاقوامی دنیا اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے، کہ ایک جانب تو وہ قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے مسئلے کو اقوام متحدہ، OIC اور بین الاقوامی دنیا میں جس طرح لڑا ہے اس طرح کسی نے نہیں لڑا، اور دوسری جانب بین الاقوامی دنیا سے کہتے ہیں کہ اس قرارداد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس عمل کو ہم کس چیز سے تعبیر کریں کہ وہ بین الاقوامی دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ دھماکہ یہ ہم پاکستان پر اس کو حملہ تصور کرتے ہیں، اور دیگر ملک کے اندر بھی جو صورتحال ہے اور جس کی بنیاد معاشی صورتحال بنی ہے کہ ڈھاکہ، چوری اور قتل و غارت جس طرح گلی گلی میں اس وقت رقص کر رہی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر فی الفور امن کے حوالے سے اقدامات اٹھائی جائے۔ لوگ قتل ہو رہے ہیں، دکانوں میں قتل ہو رہے ہیں، بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں، اور گھروں کے اندر ان کے ڈاکے ہو رہے ہیں۔ خدا را حکومت ہوش کے ناخن لے، قوم کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو چکا ہے۔ ہم قومی اسمبلی کے اندر قوم کے مسائل کو اجاگر نہیں کر سکتے، ناموس رسالت کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، ختم نبوت کے مسئلے پر بات نہیں کر سکتے، اور قوم بلبلا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں ان کو بھی اس حوالے سے ہنگامی طور پر میٹنگ بلانی چاہیے اور دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کے اندر ہی اس پر غور و خوض کر کے ایک پالیسی دینی چاہیے قوم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے۔ جی آج آپ کے سامنے حکومتی منافقت کی بدترین مثال آئی ہے۔ اس کی کوئی نظیر پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں نہیں ہے
आज हमें तवक्को थी कि एजेंडे पर नामूस रसालत के मामले पर बहस का आगाज़ होगा, एजेंडे पर नहीं रखा गया। हमने जोर दिया कि आज इस बहस का आगाज़ किया जाए। हुकूमत ने राय फरार इख्तियार की। स्पीकर साहब आज तशरीफ़ ही नहीं लाए। हुकूमत का कोई वज़ीर आज ऐवान में नहीं आया। आज कुर्सी सदारत पर एक ऐसे शख्स को बिठाया गया, डिप्टी स्पीकर साहब को, जिनके इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन का लदम करार दे चुका है। हाई कोर्ट उसकी तौसीक कर चुका है। जो एक स्टे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट से आज असेंबली का मेंबर है, उसको कुर्सी पर बिठाया गया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मैंने मंगल के दिन भी कहा था कि अगर असेंबली में बात नहीं हो सकेगी, अवाम के मसाइल की बात एक तरफ, अफसार आलम साहब पर हमला एक तरफ, आज़ादी सहाफ़त पर हमला एक तरफ, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नामूस रसालत पर बात ना हो सके, फिर मैं माजरत से कहूँगा कि वही होगा जिस निशानदेही मैंने मंगल को की थी। फिर अफसोस का इज़हार मत करें। आप क्यों ऐवान से भागते हैं? जो दावे करते हैं कि हम दुनिया के सामने मामले को लेकर जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे, OIC में लेकर जाएंगे, आज वो अपनी कौमी असम्बली में, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, नामूस रसालत के मसले पर बहस से गुरेज़ां है। इसकी क्या वजह है? किस बात से घबराते हैं आप? पर आज वहाँ पर सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं थे, अपोजिशन की तमाम जमातों के लोग थे, हुकूमती बेंच से भी लोग थे, हुकूमत के MNA भी आज मौजूद थे, जो कह रहे थे कि इस नामूस रसालत के मामले पर बहस की जाए। आज हुकूमत किस बात से डर रही है? हमारी मुतालबा है, कल छुट्टी का दिन जरूर होगा, लेकिन ये मामला उससे बड़ा है। कल से बहस का आगाज किया जाए। एक मुत्तफिका करारदाद कौमी असम्बली से आनी चाहिए, ताकि सारे मुल्क को पता चले कि पाकिस्तान की अवाम नामूस रसालत के मामले पर मुत्तहिद है। पाकिस्तान की अवाम एक है। हमारे सियासी मसाइल हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नामूस रसालत पर कोई दो राय नहीं है मुल्क के अंदर। ये मामला हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के दिल के करीब तरीन मामला है। आज इमरान खान इस मामले से भी भागेगा, इसको हम भागने की जगह नहीं देंगे। ये बात आप याद रखें। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि अगर आज शाम को इजलास नहीं बुला सकते तो कल सुबह इजलास बुलाएं, ताकि ये मामला, आज पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा है कि इस मामले पर कौमी असम्बली कोई मुत्तफिका करारदाद पास करेगी, ताकि हम सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात रख सकें। बयान आया जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने जो करारदाद लानी थी वो ले आए। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर कोई अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट। करारदाद पड़ी है किसी ने जो हुकूमत लाई है, हम कहते हैं उसी से इब्तिदा कर लें। उसमें पहला नुक्ता क्या है, जरा पढ़ लें अपनी करारदाद को। हुकूमत के तर्जुमान जो है, ये अगर हुकूमत ने लाना था तो हुकूमत ने वजीरों ने क्यों पेश नहीं की? वजीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। क्या ये मामला इतना मामूली नोयत का है कि वजीर आज़म ऐवान में तशरीफ नहीं ला सकता, उसके वजीर करारदाद नहीं पे सकते? अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के हर शख्स के दिल के करीब है। ये सियासी बातें नहीं है जो कर रहे हैं। अच्छा शाहिद फरमान अब्बासी साहब, ये बता दें कि आपकी जमात का और आपकी जमात का फ्रांसीसी सफीर के मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ क्या है? हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि रियासत इस मामले पर अपनी पॉलिसी ऐवान में रखे, ताकि उस पर कोई फैसला हो सके। ये रियासती मामलात हैं। अपोजिशन असेंबली सिर्फ इस पर बहस नहीं कर सकती। हुकूमत पॉलिसी लाएगी, उस पॉलिसी पर बहस होगी, उसके बाद पार्लिमान फैसला करेगा।
नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया नायब कोर्ट ने अभी सर, इस पे क्या रद्द अमल है आपका? मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम होने के बाद नवाज शरीफ साहब का सब कुछ ले ले, नामूस रसालत पर सब कुछ कुर्बान है। जिंदाबाद जिंदाबाद।